مدد نہ کرنے والا بھی انہی ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ حقوق العباد ضائع کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں زکاتیں بھی دیتا رہا، میں نے فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ یاد رکھیں حقوق العباد ضائع کرنے والا اس کو نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ اس کو نجات نہیں دلوا سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا نہ کرے۔ یہ بالکل واضح طور پر حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور قرآن بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حقوق العباد بندوں کے حق کو ضائع کرنے والے کو نماز، روزہ، حج، زکات نجات نہیں دلوا سکتی۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سارے معاملات یہ تو قبول ہی تب ہوں گے کہ جب بندوں کے حقوق پورے کیے ہوں۔ اور مسلمان کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مظلوم مسلمان پکارے تو پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس مظلوم مسلمان کی مدد کرے، اس کی پکار کے اوپر کھڑا ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اس کا ساتھ دے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب رب پوچھے کہ میرے فلاں بندے کتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کو جلایا جا رہا تھا، انہیں بھی جلا دیا گیا جو چلنے پھرنے کے قابل بھی ابھی نہ ہوئے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا کہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ پرلا رہے تھے، رو رہے تھے، آہو پکار کر رہے تھے، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات اور حالات دیکھ رہے تھے، بتاؤ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو بندہ قیامت والے دن اتنا تو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر سکے کہ میرے مالک جتنی میری طاقت تھی، جتنا میں اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو کریم رب کرم ضرور فرمائے گا، اور بندہ یہ معاملات بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو، اور جو ہے وہ اپنی مستی میں جیتا رہے، اور پھر مر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے اور وہ کہے کہ رب کی نظر کرم مجھ کے اوپر ہوگی اور اللہ کے حبیب کی مجھے شفاعت نصیب ہوگی، تو پھر یہ صورت تو نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ دھوکہ دے کے تسلی دے کہ جی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے تو مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن اسلام کے بھی کچھ حقوق ہیں، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا اللہ تیرے کلمے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا، اور اس پتھر کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کو قتل کرنے والے وہ بھی کیا اس امید میں ہیں کہ قیامت والے دن حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم دیکھ کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی مستی میں زندگی گزارنے والے، کیا ہم لوگ بھی اس امید کے اوپر ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے؟ اور شفاعت کے بغیر کسی کا کوئی گزارا نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں بڑا پرہیزگار تہجد گزار ہوں، حضور کی شفاعت کے بغیر ہی میں بچ جاؤں گا، تو یہ صورتحال تو نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی، پھر کرم ہوگا، اور کس منہ کے ساتھ ہم قیامت والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے؟ کیا ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائیں، یہ بڑا سختی کا دن ہے؟ تو اللہ کے حبیب یہ نہیں فرمائیں گے کہ فلسطین سے بھی زیادہ سختی کا دن ہے، کیا ان مظلوم مسلمانوں سے بھی تم زیادہ جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ یقیناً ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو اور ہم سے پوچھا جائے، آج وقت ہے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد اور تکلیف کو سمجھتا ہے۔ پوری کائنات کے مسلمان جو ہیں وہ جسم واحد کی طرح ہیں، جس طرح ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ جسم کے تو بہت زیادہ حصے ہیں، لیکن جس حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان پوری کائنات کے
یہ جسم واحد کی طرح ہیں، کسی مسلمان کے اوپر بھی تکلیف ہو، ظلم ہو تو سارے مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں۔